الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: يا عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فاستجع استجاعا تؤمي إيماء وجعل إيماءك لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك. أخرجه أصحاب السنن وجماهير الفقهاء في كتاب المرضى. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فرماه يسجد على وسادة فرمى به وقال: صل تؤمي إيماء وإن لم تستطع فاسجد على الأرض وإلا فتؤمي إيماء. ثم راح بعد ذلك وعاد مريضا فرآه يسجد على حطب بين رأسه فرمى به وقال: صل على الأرض فإن لم تستطع فتؤمي إيمان. أخرجها كبار المحدثين ومحقق الحنفية قاسم بن قدلوبغا في الإخبار في تخريج أحاديث الاختيار. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ناسازی تبا کی وجہ سے خیال آیا کہ آج مریض ہی پر کلام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو فرض ہے. جب آدمی طاقت اور توانائی میں ہو تو طاقت توانائی کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو حالت مرض کے حساب سے پڑھے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام جو بندوں پر فرض ہوئے ہیں وہ اس کے توفیق البشر کے مطابق ہے، جس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تکلیف مالائے طاق نہیں ہے. اس طرح تکلیفیں نہیں دی جاتی کہ بندہ برداشت نہ کر سکے. لیکن عبادت ہے ضروری، یہ غذائے روح و ایمان ہے، اور بغیر غذا کے تو متنفس خواہ وہ متورع ہو یا متجسد ہو زندگی کھو بیٹھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے عبادت اتنی ضروری ہے کہ ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں، اور ایک بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کے احکام برابر ہیں. ان پر نماز تو فرض ہوگی 15 سال بعد، اور مشق کے طور پر پڑھوائی جائے گی 7 سال سے. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب 7 سال میں پڑھنے کا کہو گے تو اس سے پہلے ہی سمجھانا پڑے گا کہ یہ فجر ہے، اس کی 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہے.
یہ ظہر ہے، اس میں اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہے، یہ عصر ہے، مغرب عشاء ہے، یہ وتر ہے. کیونکہ 7 سال کا ہوا اور آپ کا بیٹے نماز پڑھ. کس طرح نماز پڑھے؟ آپ نے سکھائی ہے نماز. تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ یا بچی ہو جائے، کسی اپنے بزرگ محترم سے اس کو بسم اللہ پڑھا لے، بغیر تکلف کے. اور بادشاہوں کا ریشمین کپڑا بچتا تھا اور سونے کا قلم ہوتا تھا اور چاندی کی تختی ہوتی تھی. منع اس کو کیا محدثین نے کہ یہ تکلفات اور یہ نامناسب اقدامات یہ ٹھیک نہیں ہے، کلمہ پڑھوا لے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھوا لے. الم نشرح کی صورت پڑھوا لے. اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیت آہستہ آہستہ پڑھا لے، ایک ایک لفظ اور حرف کر کے. پیچھے ہو جاؤ، بوڑھے کو آئے تو، ہاں بوڑھے کو آئے تو، شاباش، پیچھے ہو جاؤ. اور دعائیں ہوتی ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں آپ درخواست کرتے ہیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کو بسم اللہ پڑھا لے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کر لے اور اس کو آنے والی زندگی آسان کر لے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیاء کے ہاں اس کا اہتمام ہوا ہے. بعض بزرگوں نے وہ ریشم اور وہ چاندی اور سونے کے استعمال سے منع کرنے کے لیے سرے سے انکار کیا. وہ محل نظر ہے. جب 7 سال تک آپ اسے پڑھائے، سمجھائے، یاد کرائے اور 7 سال کا ہو جائے تو اب تو اس کو حکم دے آپ بیٹے بیٹی نماز پڑھے. یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ کپڑے پاک رکھنے کا، جسم پاک رکھنے کا. خاتون کی نماز میں اور مرد کی نماز میں تھوڑا فرق ہے. خاتون کی نماز پرد پوش پر ہے، جیسے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، مرد اوپر تک اٹھائے گا. خاتون ہاتھ رکھے گی چھاتیوں پہ پردے کے لیے، مرد ناف کے نیچے باندھے گا. مرد کھل کھل کے پڑھے، خاتون لپٹ کے چمٹ کے پڑھے. خلاصہ، قدوری، تجرید، منیہ، تمام معتبرات حنفیہ. سات سال کی عمر میں بچے یا بچی کو کہہ دیا گیا کہ نمازیں پڑھو، اور 10 سال کا ہو گیا، 3 سال کا مشق ہے. کبھی ساتھ لے آئے، کبھی پیچھے بٹھائے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے بچے کو مسجد میں لا سکتے کہ جس کو کہے کہ اٹھے نہیں، یہیں بیٹھو، بیٹھا رہے. اس کو صبی ممیز کہتے ہیں، امتیاز والا بچہ. اور وہ جو حدیث میں ہے کہ مسجد میں بچوں کو اور دیوانوں کو نہیں آنے دو، ان سے وہ بچے مراد ہے جو خرمستیاں کرے، بات نہ مانے، وہ چھوٹے ہیں. ان کے لانے سے بڑے کو گناہ ہوگا، وہ لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا، واویلا کرے گا، گزرے گا. یہ جو لے کے آیا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب 10 سال کا بچہ اور بچی ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک مشق ہو گئی ہوگی. 4.5 سال سے شروع ہوا ہے اور 5-5.5 سال تو ہو گئے، پختہ عادتیں ہو جاتی ہیں. خدا نخواستہ اب بھی
کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تھوڑی بہت دم کا شب کا بھی دکھاؤ. اور حدیث میں ہے کہ لکڑی سے نہیں مارا کرے، چہرے پر نہیں مارا کرے، چہرہ اللہ کے نور سے پیدا ہے. اور ایسے ہی دباؤ میں رکھے کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی آئس کریم نہیں کھلائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم بھی سیر کرانے نہیں لے کے چلیں گے. اور اس میں جو اہل خانہ ہیں ان کا تعاون بہت ضروری ہے. عموماً مائیں شفقت اور پیار کی وجہ سے ان کی کمزوریوں کا ساتھ دیتی ہے. کمزوریوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، پر تو اور پختہ ہو جائے گا. وہ نماز نہ پڑھے اور آپ کو کہے کہ نہیں نہ چھوٹا ہے نہ، بھی تو خدا کا حق بھی اس پر نہیں ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ خدا کے حقوق تو بیان کر رہا ہے. آپ خدا کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے. بچے کو کہے کہ ہاں ہم بھی خفا ہے، ابو بھی خفا ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں نماز بہت ضروری ہے. محمد انور شاہ نے جب قرآن مجید یاد کیا تھا اور پہلے سال یہاں سنانے لگا تھا تو اپنی ماں کو کہا کہ دعا کرے کوئی غلطی نہ آئے. تو ماں نے اس کو کہا کہ بڑوں بڑوں کی آتی ہے. اس نے کہا لے کیسی عجیب ماں ہے، غلطیوں کے لیے دعا دے دی. تمہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ایک بھی نہ آئے، اور اسی طرح ہوا الحمدللہ. تو اصل میں مائیں اتنے اونچے معیار کی نہیں ہوتی ہے جتنا علم چاہیے. ماؤں کو بھی معیار پر لانا مرد کا کام ہوتا ہے، وہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتی، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. میں نے آواز دی، اس کی ماں کو کہا تو صرف اتنا کہے کہ یا اللہ اس معصوم بچے کے حفظ کو مضبوط فرما، اور جیسے یہ چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کا حافظہ و اتقان قائم رکھ. صرف مائیں نہیں، باپ ماؤں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ تو بہت ہی زیادہ جاپانی اور جرمنی والے باپ ہیں، شیرمال اور فیرنی کے بنے ہوئے. بھائی بیٹے کے ساتھ صراط مستقیم پر امداد کرو، راہ راست چھوڑنے کے کاموں میں خفگان کر لو، ناراضگی کر لو. بخاری شریف میں ہے حضرت حسن مجتبی نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی. آپ نے کہا اوہ اوہ، نکالو منہ سے پھینکو. آسان تکون من الصدقہ، کہیں زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو. ہم آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. سادات کو شرم و حیا کرنا چاہیے جو غلط سلط فتووں کا سہارا لے کے گندگیاں کھاتے ہیں. پیغمبر سے حیا اور شرم کریں. حضرت حسن مجتبی کی عمر وفات رسول کے وقت 8 سال ہے، حسین 7 سال کا ہے. دوسری روایت جو احمد نے نقل کی ہے وہ 10 اور 9، تو 10 اور 8 سال کا کیا بچہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان کے منہ میں انگلیاں دی اور کھجور باہر نکالی. نہ، ہم ناجائز چیزیں نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی. اللہ اکبر و کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے بچوں کے لباس، ان کے کھانے پینے، ان کے اٹھک بیٹھک پر بھی اسلامی نظر ہونا چاہیے. تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانا کافی ہوتا ہے. اسلامی نظر اس کا حق ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ ہمارے کپڑے ہم اس طرح پہنیں گے، آپ کو بھی ایسے پہنائیں گے. آپ گھر والی کو کہیں کہ یہ لڑکی ہے، اس کو لڑکا بنانے کی کوشش نہ کریں. لعنت آئی ہے ایسے موقع پر. اور یہ لڑکا ہے، اس کو لڑکی نہ بنائے. فقہاء نے لکھا ہے کہ بچوں کو بھی ایسے کپڑے پہنانا
کہ اس سے مغالطہ ہونے لگے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جائز نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ دیکھیے اسلامی تہذیب و تمدن، قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، التشبہ فی الاسلام۔ بچوں کے سامنے اسلامی عقیدے بیان کیا کرو، رات کو سوتے وقت ایمان کی تعریف کرو سمجھ کے کہ تجھے بھی آتی ہو، ایمان کی قسمیں بیان کرو، فرشتے کس کو کہتے ہیں، انبیاء کن کو کہتے ہیں، نبی کب شروع ہوئے، کب ختم ہوئے، کیوں ختم ہوئے۔ ہمارے رسول اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے کے ہیں، وہ وعدے کے مطابق گئے ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے ہر اعتبار سے، تو نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پختہ پختہ باتیں سمجھاؤ، فرشتوں کی تعریفیں کرو، اللہ کی وحدت، فردت، توحید کا عقیدہ اچھی طرح ازبر کراؤ۔ تجھے اور ہمیں ایک اللہ نے پیدا کیا، آسمان و زمین اللہ نے پیدا کی، ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ نافرمانی نہ ہو، اسے راضی رکھنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ کہ اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ پاک صاف رہنا پاک لوگوں کا طریقہ ہے، پلیتی اور ناجائز طریقوں سے رہنا سہنے سے اللہ خفا ہوتا ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیطان قریب آ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہونے والا ہے، فرشتے آتے ہیں منکر نکیر کے نام سے، دنیا کی زندگی کا پتہ کریں گے، 5 سوالات کریں گے، ان کے جوابات ایمان کی وجہ سے یاد آتے ہیں۔ قبر سے مراد یہی ہے جس میں مردہ رکھتے ہو، اور اگر یہ میسر نہ ہوا تو پھر جہاں بھی دڑ ہوگی اس کے ذرات ہوں گے، پانی کیوں نہ ہو سمندر کا، شیر اور چیتے کا حلقوم پیٹ کیوں نہ ہو، آگ کے بورے اور راک کیوں نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ نظام آخرت کا ہے اور اللہ ہی کا دست اقدس میں ہے، انسانی استحالے وہاں کام نہیں آتے۔ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کا خیال رکھتے ہیں، اس کا ہمیں وہاں انعام ملے گا، راحت ملے گی۔ اور جو ہم خیال نہیں کرتے ہیں یا شریعت سے ہٹتے ہیں یا اپنے آپ کو اجنبی اور بیگانہ بناتے ہیں، اس کی وہاں پٹائی ہو جائے گی، وہاں بہت ہی سخت حساب ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب آسمان و زمین ختم ہوں گے، اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ اور آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا اور زمین بھی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات، کیونکہ اس زمین پر گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے، قتل ہوئے ہیں۔ جس جگہ جرائم ہوتے ہیں عدالت وہاں نہیں لگتی، عدالت کی جگہ اور ہوتی۔ یہ زمین دیکھ رہی تھی، آسمان نظارہ کر رہا تھا، دونوں کو ہٹاؤ۔ اس قابل نہیں ہے یہ کہ قتل و غارت، خون خرابے کو دیکھ چکے ہیں، ان میں مزید زندگی ان کی برداشت نہیں۔ تبھی تو حدیث میں ہے کہ اللہ ایسے غضبناک ہوں گے، انہیں اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہو۔
قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اچھے اور نیک لوگوں کے لیے بہت جلدی گزر جائے گا، اور تکلیفیں جن کو دینی ہے اور عذاب کے جو مستحق ہے ان کے لیے بہت ہی شرمندگی اور رنج اور غم ہوگا. سب لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. آسمان اور اس کی شعاعیں یعنی سورج اور اس کی تیزی وہ نیچے آ چکے ہوں گے. لوگوں کو جلا جلسا کے رکھ دیں گے. اللہ تعالی عدالت کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق قائم ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، پیغمبروں کو اور ملائک کو گواہوں کے طور پر دائیں بائیں کھڑے کر دیا جائے اور خلائق کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. کسی کے ساتھ تفصیل ہو تو یہ علامت ہے کہ پٹ رہا ہے، کسی کو بچانا ہو تو اجمال ہو جائے گا کہ بس ہم نے معاف کر دیا ہے. جہنم کے اوپر ایک پل باندھا جائے گا. صحیح مسلم میں ہے احد من السیف وادق من الشعر، تلوار کے نوک سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. یہ ان کے لیے جن کو نیچے ڈالنا ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے اور عقید توحید رکھنے والے جب آ جائیں گے وہ پل بہت بڑا سڑک بن جائے گا، آرام راحت سے گزر جائے گا. 70,000 یا 77,000 آدمی ہے. لا یکتبون، رسوم نہیں مانتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کو بہت ڈر لگتا ہے، ادھر سے جادو ہو گیا، ادھر سے جادو ہو گیا، اور تیرے اوپر بس جادو ہی جادو آ رہا ہے اور کوئی چیز نہیں آ رہی. جادوگر اتنا ماہر ہو گیا. خدا سے بھی اتنا ڈرتے ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جتنا جادوگر جو 2 آنے اور 4 آنے کا آدمی ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. توبہ توبہ توبہ. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، کہ وہ جائز کاموں کی جائز تعویذ جائز ہے، اور مختلف ورد وظیفے بھی جائز ہے. اس سے ذرا بڑے ہو جاؤ تو اچھا ہے. یہ باتیں ہر ایک کے معیار کی نہیں ہے، چند لوگوں کے لیے. امام راضی کہتے ہیں کہ جن کا بھروسہ اللہ پر مضبوط ہو وہ سحر و آسیب سفلی اور ٹوٹکے سے نہیں ڈرتے. ان پہ کہتے ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا تھا. مشہور یہی ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر سحر کیا تھا اور آپ گرانی محسوس کرتے تھے. اور تو کوئی نظام میں فرق نہیں آیا، نہ وحی میں، نہ نبوت میں، نہ نماز میں. آپ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور ابھی ارشاد نہ فرمائی ہوتی، یا آپ فرما چکے ہوتے اور دوبارہ فرمانے لگتے. لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ بس صرف اتنا سا ہوا ہے کہ آپ اہل خانہ سے ناراض ہونے لگے تھے. ذرا سی بات پر بیویوں سے ناراض ہوتے تھے. شان ورشا سے محدث قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے سحر.
اور وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ کافر لوگوں کا کہنا ہے. وقال الذین کفروا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالم اور کافر کہتے ہیں کہ نبی پر سحر ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم میں کہ سحر و جادو سے میاں بیوی کو دور کیا جا سکتا ہے تو اتنا ہوا ہوگا جو قرآن نے مانا ہے. باقی نہ نبوت متاثر ہے، نہ تعلیمات متاثر ہے، نہ وحی متاثر ہے. والحمد للہ علی ھذا. اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بہت بڑی دولت ہے. شیطان کا جہاں ذکر ہوا ہے اور شیطان کو جو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. انک لمن المنذرین، قیامت تک کا تو اس کو مہلت دے دی گئی ہے. نو لو یا خدا چ پیدا پر جہان نوے اور چ پیدا ہوئے چ بیا نفس و شیطان نوے. رحمان رب ہم چگے کے کیا یا تو پیدا ہی نہ کرتے ہو، جب پیدا کر لیے تو پھر نفس و شیطان کو ہٹا لیتے. تو لو یا خدا چ پیدا پر جہان نوے اور چ پیدا ہوئے نہ بیا نفس و شیطان نوے. تو قرآن نے اس کا ایک تذکرہ کیا ہے، وہ تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی شروع ہوا پھر اور باتوں میں لگ گیا. قرآن کہتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون. شیطان ان پر سوار ہوتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں اور اس کو اپنے کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں. ابھی آپ خود آئینہ لے لے اپنے دیکھے اس میں شیطان کو چاہتا ہوں یا نہیں، میں شیطان کو اپنے کس کس کام میں ڈال رہا ہوں. قرآن نے قاعدہ ذکر کیا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے سچے مومن اور متوکلوں کا. سبحان اللہ، اتنی خوشی کی بات ہے. یہ سارا جہان ایک طرف اور یہ آیت دوسری طرف. اتنی بڑی بشارت اللہ نے دی ہے. بھائی ایمان و توکل ٹھیک کر لو، شیطان چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. شیطان انہی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں یا تولونہ، جو اس کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. اور شیطان کے کام طے شدہ ہے. جھوٹ وہ سکھاتا ہے، دروغ وہ بلواتا ہے، بدکاریاں وہ کرواتا ہے، ہر چیز میں ضرر اور ایذا وہ پہنچاتا ہے. یہ واضح کام ہے اس کے، آپ اس میں لگے ہوئے. وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور اس کو اپنے کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس کو چاہو بھی نہیں اور اس کو کاموں سے نکالو، پھر کیا کرے گا؟ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اور یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اور رب پر بھروسہ کرے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ ایمان کے بعد توکل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صاحب نے کہا یہ ایمان کا استعمال ہے. نوٹ آپ کے پاس ہے 1000 روپے کا، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، نوٹ کو تفقی دو کہ بیٹے جانا نہیں، اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اس کو نکالو، ٹھنڈی بوتلیں، کھانا سب ہو جائے گا. استعمال نہیں کر رہے تھے نا، اس لیے واویلا مچایا ہوا ہے. تو ایمان تو ایک قوت ہے، ایمان تو ایک بسیط حقیقت ہے، ایمان تو ایک ایسی طاقت ہے جس جیسی کوئی اور نہیں ہے. اور کان کھول کے سنو کہ دو چیزیں ہیں جن کا بدل نہیں ہے، ایک ایمان اور دوسرا قرآن. قرآن ہی پڑھیں گے تو نماز ہوگی. آپ بخاری کے 2 پارے پڑھ لیں، 1 رکعت بھی نہیں ہوگی، فاسد ہے. سارے جہان کی حدیث سے پڑھ لے، 1 نماز بھی درست نہیں ہوگی جب تک قرآن کی سورت کوثر، سورت والعصر قرآن ہے.
اللہ نے کہا میں اس کو بچا کے رکھوں گا، اس کے بغیر نہیں چل سکتے ہو۔ قرآن کا قائم مقام کوئی چیز نہیں ہے، اور ایمان کا بھی قائم مقام نہیں۔ کیا آپ بڑا موٹا تازہ جو ہے قیامت کے دن پیش ہو جائے، آپ کہیں گے جی میں نے تو یہ بڑے بڑے وہ ڈرم لایا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کہیں گے ڈرم وہاں پر کباڑی کو بھیج دیتے، مجھے ایک دبلا پتلا مومن چاہیے جس میں ایمان کی صلاحیت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا مضمون ہے، بخاری شریف میں ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے، اتنا موٹا ہوگا، جب اس کو ترازو عدل میں ڈال دیا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں، کیونکہ وزن ایمان سے ہے، ایمان ہے انہیں بے ایمان ہے اول درجے کا۔ اور ایک شخص کے 99 بستے، 99 فائلیں، وہ سب نکمی ثابت ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے اس سے بچے گا نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ بستہ، یہ بستہ، یہ فائل، یہ فائل، یہ فائل، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد، یہ اسلام آباد کا پلاٹ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ تو دھوکہ بازی، یہ تو آپ نے ایمان بیچ کے جمع کیا ہے۔ اور بالکل تہ دست و تہ دامان ہوگا، فرشتے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے، خیر خواہ مخلوق ہے، اچانک ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا مل جائے گا، بطاقہ کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور یہ حیران ہوگا کہ 99 بستوں کے سامنے یہ چھوٹا سا پرزہ کیا کرے گا۔ وہ جب ترازو میں ڈالا جائے گا تو حسنات کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، جب وہ کھول دیا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ، بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔ اللہ کا نام محفوظ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں مومنوں کا، مومن ایمان کو بچاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ختم نبوت، حقائق اسلام، یہ ساتھ چلتے ہیں، اور دوسرے لوگ خیال نہیں رکھتے، ان سے یہی رہ جائیں گے، اور چاہیے وہاں تول ترازو کے وقت۔ بعض روایات میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرا خاص بندہ ہوں اور بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، اور توریت آپ نے مجھے دی ہے، اور میرا نام کلیم رکھا ہے، کلیم اللہ، کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو سارے پڑھتے ہیں، حق تعالیٰ کہیں گے میری خدائی میں میرے پاس اس سے وزنی کلمہ نہیں ہے، اے موسیٰ جس سے میں راضی ہوں گا اس کلمے سے ہوں گا، اور جس کو میں اپنی نظروں سے گراؤں گا اور باہر نکالوں گا اور پٹھوں گا، اس کلمے کی وجہ سے ہی پٹھوں گا، کیونکہ یہ کلمہ اس نے محفوظ نہیں رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ مسلمانوں مرتے دم تک اسلام کو رکھو اپنے ساتھ۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، گزشتہ پیغمبروں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دین اسلام اس لیے چنا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام رکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسلام ساتھ نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے جی ہم کیسے لے چلے، کیسے لے چلے؟ کوئی بکسے میں ڈال کے لے چلو گے کیا؟ فلاں دکاندار مارا گیا، دکاندار دکان کرتا تھا تو دکاندار ہے نا، فلاں دہشت گرد مارا گیا تو دہشت گردی کا مرتکب تھا نا، تو تم بھی ایمان پر رہو، اور ایمانیات اور توکل و توحید اور اتباع سنت کو پونجی بناؤ، جب مرو گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جائے گی۔
نورہم یسعی بین ایدیہم، یہی ایمان کا کلمہ اور اس کی چمک دمک، یہی توحید کا عقیدہ اور اس کی روشنی، یہی توکل اور اس کی بے نیازی، یہی اتباع سنت اور اس کی آفاقیت، یہ سب آگے آگے جا رہی ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، وہ یہ اندھیرا ہے بڑا خطرناک دن ہے قیامت کا، اللہ اپنے فضل سے آسان فرمائے۔ رش میں آدمی نہیں چل سکتے، بھیڑ ہو جاتی، لوگ راستہ بناتے ہیں۔ فرمائے یہ وہ نور ہے جو میدان حشر میں چاہیے، اور اس کو آگے لے چلے گا، اللہ تعالیٰ سے ملائے گا، اللہ سے ملائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ نور دنیا میں ضائع کیا، ایمان کی حفاظت نہیں کی، وہ ان کو کہیں گے کہ تم ذرا ٹھہرو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آئیں گے، شاید ہمارا بھی بیڑا پار ہو۔ ان کو قرآن پاک کہتا ہے کہ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، یہ نور تو پیچھے سے آیا ہے، فالتمسوا نورا، وہاں سے لے کے آنا ہوگا، یہ نور یہاں نہیں ملتا ہے، اس کا بازار سرد ہو چکا ہے، اس کی منڈی کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو تسلسل اعمال ہے، یہ جو حسنات کا گن گرج ہے، یہ اس ایمان کے بقا اور تحفظ کی کوششیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ، اپنی شان احدیت اور صمدیت سے ہم سب کا ایمان، توکل، توحید، آخرت کی نجات یقین کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ مسئلہ لمبا چلا تھا، بیمار سے بچے کے مسائل، اور انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا آئندہ جمعہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد للہ جل وعلا، وهو اللہ الہ فی الارض والہ فی السماء، الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء، الا له الاسماء الحسنى، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، الرحمن على العرش استوى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى، ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى۔ وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، شافع الشفعاء يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمته وفي رواية ولعامة المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین سید الاخیار والابرار الى یوم الدین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة ابو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن ابي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. اخرجه اصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے، نہ کسی کے سامنے گزرے اور نہ آ کے بیٹھے، جہاں ہے وہی رہے، آواز ہر جگہ پہنچتی. ایک پلازے کی مسجد میں ظہر اثر مغرب کی جماعت ہوتی ہے، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. اب پلازے کی مسجد جو مصلی ہے اذان دینے، جب مستقل جگہ ہے اور وہاں جماعت ہوتی ہے تو حق ہے کہ اذان دی جائے. مناسب سنت یہی ہے کہ وہاں بھی اذان. اگر کوئی شخص حج میں دوسرے اور تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے رمی کر لے تو آیا اس شخص پر دم لازم ہے؟ دوسرے اور تیسرے دن یعنی وقت تو پہلے دن صبح سویرے ہے، دوسرے اور تیسرے دن ظہر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تو دم نہیں ہے. خواتین ساتھ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں،
تو مرضا کو اجازت دی ہے کہ وہ رات کو یا بچوں بوڑھوں خواتین کی وجہ سے رات کو ربی کرے، ان پر کوئی دم نہیں۔ دم جب بھی دیا جائے گا ہدیم بالغ الکعبہ، وہی کعبہ شریف پہنچانا ہوگا، وہاں کے فقراء اور مساکین کو پیسے دے کہ آپ اپنے لیے ایک بکرا میری طرف سے، ایک مینڈا میری طرف سے کاٹے اور کھائے۔ صلاۃ تسبیح نماز جمعہ کے دن زیادہ ثواب ہے۔ صلاۃ تسبیح اول تو ثابت نہیں ہے، درست بات یہ ہے، بہت کمزور روایات ہے، وہ بھی تو عمر میں ایک دفعہ اس کو معمول نہ بنایا جائے۔ مجھے مولوی حنیف ندوی کو میں نہیں جانتا ہوں، ایک تقریب میں قومی ترانہ بجایا گیا تو سب کے سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کیا میں نے شرک کیا ہے؟ نہیں، احترام وطن ضروری۔ جہاں میں ملازم ہوں وہاں بچے کی پیدائش کے لیے اخراجات ایک اسلامک انشورنس کمپنی کی طرف سے ہے۔ کیا اسلامک انشورنس لینا جائز ہے؟ مولویوں کا فتویٰ تو یہی ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل شفا صحت عطا فرمائے، آپ کو ہر مرض تکلیف بچائے، آمین۔ کسی جگہ کے وطن اصلی ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ وہاں ایک پلنگ کے برابر جگہ اصلی موجود ہو ملکیت کے طور پر۔ فتاوی عالمگیری میں اس پر فتویٰ ہے کہ اگر وہاں زمین ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، باغ ہے، فلیٹ ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ کیوں نہ ہو رہنے کی، وطن اصلی برقرار ہے، اگرچہ وہاں رہ نہ رہا ہو اور رہائش منتقل ہوئی ہو۔ اگر امام مسافر ہو، نمازی مقیم ہو اور 4 رکعت نماز ہو تو کیا مقتدی اپنی باقی 2 رکعت فاتحہ پڑھے گے؟ نہیں پڑھے گے، قرات خلف الامام منع ہے۔ حج کے لیے جانے والا کوئی شخص اگر مکہ سے طائف جائے تو کیا واپسی میں عمرہ کرے گا؟ طائف مستقل میقات ہے، وہاں سے آنے والا عمرہ کر لے۔ اگر وہاں کے لوگ حرم بغیر عمرے اور احرام کے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہیلہ کرنا پڑے گا، حدود حرم سے باہر ارد حل میں کسی جگہ کی نیت کر لے، وہاں جب آ جائے تو اہل مکہ ہو جائے گا، پھر بغیر احرام کے داخل ہوگا مکہ اور دم نہیں آئے گا۔ کمپنی میں حصے پر نفع بمقدار راس المال دیا جائے، کیا یہ جائز ہے؟ بڑا مال ہوگا تو نفع زیادہ دینا چاہیے اور تھوڑا مال ہوگا تو نفع کم ہوگا، خاص کر پارٹنر جب 10-12 ہو اور سرمایہ میں فرق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مصیبت کے وقت نومولود بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کا جواب دینا ضروری ہے، دے دے تو بہت اچھا ہے۔ رد المختار میں وَلَوْ وَضَعَ الْقُطْنَ فِي حِلِيلِهِ وَلَمْ يَصِلِ الْبَلَلُ إِلَى طَرَفِ الْخَارِجِ تجوز الصلاۃ، کیا اگر کوئی امام مجبور ہو تو کر سکتا ہے، ہیلے پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت نصیب فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، اور آپ کا گھر محمد انور شاہ کو اپنی بیٹی کی آمد مبارک ہو، آمین۔ اللہ اس کے نصیب اچھا کرے، اس کی تمام خوشیاں حضرت شیخ کو دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ مہربانی، شکریہ۔ بینک کے ذریعے گاڑی خریدنا کیسا ہے؟ منع ہے، جبکہ وہ اس پر اضافی رقم لیتے ہیں۔ ظاہر ہے بینک تو بینک ہی ہوگا، وہ کوئی آپ کا چچا زاد بھائی تو نہیں ہے۔ اللہ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے، دعا کیجیے اللہ کاروبار میں برکت دے، آمین۔ میری اہلیہ کئی سال سے بیمار ہے، کوئی وظیفے کا اہتمام ہو تو سب خواب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ تغابن پڑھی جائے، دعائے صحت شفا کی جائے۔ حضرت میرے بھتیجے کی طبیعت بہت زیادہ خراب، 5 سال کا بچہ ہے، وائٹ سیل کی کمی ہو رہی، اللہ تعالیٰ جلدی صحت شفا تندرستی بحال فرمائے۔ حضرت میری زوجہ کی طبیعت خراب ہے، تو پی لیا 1 ماہ سے، تو اللہ صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنے بیماروں کا ذکر ہوا اللہ انہیں صحت شفا دے۔ مجھ عاجز اور فقیر اور عزیزم محمد انور شاہ کے لیے دعائیں کی گئی، اللہ قبول فرمائے، اور وہ سب دعائیں حاضرین مجلس کو اور ان کے بال بچوں کو بھی نصیب فرمائے۔ جو بیماران ہیں صحت شفا کا اللہ فیصلہ فرمائے، جو کسی اور درد اور کرب کا شکار ہے اللہ مدد فرمائے۔ حق تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، شہری آلودگی ختم فرمائے، الفت محبت کی فضائے غالب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔